أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اور اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے کی اہمیت، فردیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ جمع فرمایا ہے۔ اللہم بارک لی ولکم آمین یا رب۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، آج جو ہم سیکنڈ سیشن لے رہے ہیں اپنے رمضان ورکشاپ کا، تو اس میں کل کی جو ہماری ٹاپک تھی اہمیت، فردیت اور فضیلت جو ہے روزے کی، وہی آج کی بھی ٹاپک ہے۔ آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، یعنی مزید اور تفصیلات سے ہم انشاءاللہ مستفید ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ان متبرک اوقات میں، اس متبرک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، انشاءاللہ علم کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں نعمتیں کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس کی فردیت کیسی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، وہ انشاءاللہ مزید ہم روشنی ڈالیں گے۔ جیسا کہ کل کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، کل میں نے یہ آیات کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا، جس میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ روزے کی فردیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث کے ذریعے سے بھی ہمیں دی ہے، قرآن کی آیت کے بھی ذریعے سے بھی دی ہے، اور ہم نے اس کی فضیلت میں
یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہمیں خوشخبری ملی ہے جنت کی اس روزے دار کے لیے جو اپنے روزوں کو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے، جیسا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس طریقے سے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے لیے جنت دیتے ہیں۔ جنت کی خوشخبری ہم نے سنی تھی الحمدللہ۔ اور وعید میں ہم نے کیا سنا تھا کل کی کہ وعید کیا ہے، اگر یعنی اس کی امپورٹنس، اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو نہیں لیتے ہیں، یعنی کوئی روزہ خور ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو ان ڈیٹیل پیش کی تھی کہ جہنمیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جن کو جبڑے سے چیرا جا رہا تھا اور ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، وہ جبڑے جو چیرے جا رہے تھے وہ خون سارا ٹپک رہا، خون سارا بہ رہا تھا، ٹپک بھی نہیں بہ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور فرشتوں سے پوچھا نا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو یہ کہا گیا کہ یہ وہ ہیں جو روزہ افطار کر لیتے تھے، یعنی مکمل نہیں کرتے تھے اپنے روزے کو، وقت سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے، یعنی ایسا ہوتا نا توڑ دینا روزہ رکھنا اور پھر یہ بولنا کہ نہیں 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 میری استطاعت نہیں ہے، میں نہیں رہ سکتا، اور اس کو بلا عذر شرعی یعنی کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بس ٹائم پاس کے لیے وہ سحر کر رہا ہے روزہ توڑا ہے، سحر کر رہا ہے روزہ توڑا ہے، یعنی نیت کر رہا ہے توڑ دے رہا، نیت کر رہا ہے توڑ دے رہا۔ تو یہ مذاق اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے، یہ مذاق اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے وعید بتائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی یہ سزا۔ یہ اور بھی کافی ساری معلومات ہم نے کل کے درس میں حاصل کی تھی، آج پھر انشاءاللہ مزید معلومات حاصل کریں گی ہم انشاءاللہ۔ جیسے کہ پہلی بات جو ان آیتوں کے ذریعے سے ہی ہم سمجھیں گے کہ ابھی ہماری اسٹوڈنٹ نے آپ کے سامنے تلاوت و ترجمہ کیا ہے ان آیتوں کا، سورۃ البقرہ کے آیات 183، 84 اور 85۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے کی فرضیت کے بارے میں کیا بتایا کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیے 183 سے شروع ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے ہم پر، یہ کہا کہ تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پچھلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے میری بہن، پہلے تو روزہ کسے کہتے ہیں؟ سیام، صوم اس کا واحد ہے، سیام اس کی جمع ہے، ماہ سیام اسے کہا جاتا نا، رمضان کو ماہ سیام کہا جاتا، یعنی ایسا مہینہ جس میں سیام روزے رہتے ہیں مسلسل۔ صومن اس کا واحد ہے، یعنی صومن یعنی روزہ، صوم کی جمع ہے سیام۔ اس کا معنی کیا ہے؟ شرعی معنی کیا ہے؟ یعنی شریعت میں صوم کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں صوم اسے کہتے ہیں یعنی صبح صادق سے لے کر، یعنی صبح جب یعنی سحر کا وقت ہوتا ہے، فجر سے پہلے کا وقت سحر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج غروب ہونے تک کھانے پینے سے رکنا، جائز خواہشات یعنی بیوی سے ہم بستری سے رکنا، اور کھانے پینے سے رکنا، ہر حلال چیز جو ہم کھاتے پیتے ہیں لیکن وہ بھی ہم اپنے اوپر روک دیتے ہیں۔ روزے کا معنی ہے رک جانا، اور لفظی معنی دیکھیں گے تو رک جانا، شرعی معنی دیکھیں گے تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے رک جانا، صرف اللہ کی عبادت کی نیت سے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت کی جاتی ہے۔ اور یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے میری بہنوں جو نفس کی طہارت، یعنی اپنا نفس پاک ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہم یہ باتوں پر غور نہیں کرتے، ہاں روزہ رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن ان باتوں پر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ میرا یہ رمضان میرے نفس کو پاک بنانے والا ہو۔ نفس کی گندگیاں ہوتی نا، پتہ ہے کیا ہے نفس کی گندگیاں؟ نفس کی گندگیاں ہیں سب میں غلیظ خراب گندگی نفس کی، وہ ہے شرک۔ سب میں گندگی نفس کی سب میں زیادہ جو گندگی ہے وہ گندگی ہے کیا ہے؟ شرک کی گندگی۔ اور ایسے ہی دوسرے گناہ
جس سے کہ اپنا نفس گندا ہو جاتا ہے. کون سے ہے وہ؟ دلوں میں بغض رکھنا، دشمنیاں رکھنا، حسد کرنا، کسی پر غصہ رہنا، کسی مومن کے لیے کسی مومن کے اوپر غصہ رہنا، کسی مومن سے نفرت کرنا، کسی مومن کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا. دماغ میں، نفس میں یہ بھرا رہا اگر حسد، جلن، بغض، عداوتیں، دشمنیاں، تو یہ گندے نفس ہوتے ہیں. اس گندگی کو دور کرنے کے لیے، نفس کی گندگی کو دور کرنے کے لیے، چاہے وہ شرک کی گندگی ہو، چاہے وہ گناہوں کی گندگیاں ہوں، تو ان گندگیوں کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ روزہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی بیماریاں دی ہیں تو اس بیماری کا علاج بھی دیا ہے. اور نفس کی بیماری کہاں لے جائے گی؟ بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم میں لے جائے گی. نفس کی بیماری کہاں لے جائے گی انسان کو؟ بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم میں لے جائے گی. تو وہ جہنم میں جانے سے بچنا ہے، نفس کی بیماریوں سے ہمیں بچنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے میری بہنوں؟ نفس کی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس متبرک مہینے کے روزوں کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے رہنا ہے تاکہ ہمارا نفس پاکیزہ ہو جائے. دیکھیے کتنے رمضان ہمارے گزرے لیکن ہم نے کیا نفس کی گندگیوں کو چن چن کر علیحدہ کیا؟ سوال یہ ہے کہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. یعنی جو ہم ٹھہراؤ جو بولتے نا موقف، یعنی آپ کو ٹھہرنا استقامت کے ساتھ آپ کو جمے رہنا ہے. آپ کا موقف کیا ہو؟ روزے کی اہمیت، فرضیت اور فضیلت آپ نے جانی. اب آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا پوزیشن کیا ہونا چاہیے؟ کیسے ٹھہرنا ہے آپ کو کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس اہمیت کو، اس فرضیت کو، اس فضیلت کو میں نے اپنے روزوں میں تلاش کرنی ہے. اپنے روزوں میں اس فرضیت کو، اس اہمیت کو اور اس فضیلت کو مجھے تلاش کرنی ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ اہمیت میرے روزے میں ہے کہ نہیں ہے. یہ فرضیت جو اللہ نے لازم کیا ہے روزہ، کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قوموں میں، یعنی ہر قوم میں اللہ نے فرض کیا اس روزے کو. ہاں طریقے الگ الگ تھے. پچھلی اقوام میں یہ تھا کہ جیسے مطلب داؤدی روزہ جسے کہتے ہیں، یعنی صبح سے شام تک رہا، پھر افطار نہیں کرتے، سحر ٹو سحر رہتا، افطاری نہیں رہتا تھا. وہ لوگ سحر ٹو سحر، یعنی سحر کرتے تو دوسرے سحر تک مسلسل ان کا روزہ رہتا تھا، سحر سے سحر تک، سمجھے؟ یعنی بیچ میں افطار نہیں ہوتا تھا. تو ایک ایک قوم کو ایک ایک دور میں الگ الگ روزے فرض تھے. کہیں ہم نے پڑھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. عیسیٰ علیہ السلام کا جب ہم نے مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے جب پڑھا تھا تو اس میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ سورۃ المریم سے گزرے نا ہم، تو اس میں کیا پڑھا تھا؟ سورۃ الانبیاء سے ہم گزرے. یعنی یہ جو سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ زکریا علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، تو اللہ نے اولاد دے دی انہیں. تو انہوں نے کہا کہ مطلب ارے میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی جبکہ میری بیوی تو بوڑھی بانجھ ہے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن روزہ رہنا اور اشارے سے بات کرنا. رمز کہتے ہیں اشارہ، اشاروں سے بات کرنا، اور یہ کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں. یعنی کوئی بھی کچھ بھی پوچھے تم کو، جیسے مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے کہا، مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا نا، مریم علیہ السلام نے کہا کہ ارے میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی. جب اللہ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دی، کہا کہ تمہارے پاس بیٹا عیسیٰ آنے والا ہے جو کہ پیغمبر ہوگا، تو بولے کہ ہاں میرے ہاں اولاد کیسی ہوگی جبکہ مجھے کوئی بشر نے چھوا تک نہیں. تو پھر میں کیا جواب دوں لوگوں کو؟ لوگ تو مجھے تانے ماریں گے، بدکار کہیں گے. اللہ یہ میری کیسی آزمائش ہے میرے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عمران کی بیٹی، اے مریم، تم جاؤ اور فلاں درخت کے نیچے، فلاں جگہ جاؤ، فلاں درخت کے نیچے بیٹھو اور وہاں پر ٹھنڈا میٹھا پانی پیو. اللہ کو یاد کرو، وہاں پر بیٹھے ٹھنڈا میٹھا پانی پیو، اور وہاں چشمہ ہے اس سے ٹھنڈا میٹھا پانی پیو، درخت کے نیچے بیٹھو، درخت کو ہلاؤ، کھجوریں کچی پکی جو گریں گی وہ کھجور کھاؤ اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرو، صبر کرو. لوگ تمہیں اگر آئے وہاں پر بھی آ کر پوچھیں کہ بچہ کہاں سے آیا، تو اشارے سے کہہ دو کہ میں روزہ ہوں. یعنی پہلے اس زمانے میں، مریم علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کیا کہتے کہ یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں،
عزیر یہ جو پیغمبر تھے، یحییٰ علیہ السلام کے والد کون تھے؟ زکریا علیہ السلام کے زمانے میں، یہ زمانہ وہ تھا میری بہنوں جب روزے میں بات نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، بات نہیں کر سکتے تھے، روزے میں بات نہیں کر سکتے تھے، خاموش رہنا، یعنی لفظ بات کچھ بھی زبان سے بات ہی نہیں نکال سکتے تھے. اگر کچھ بھی بات کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یعنی مجھے اور آپ کو بہت سہولیات دی ہیں میری بہنوں روزوں کے لیے. روزے میں ہم بات کر سکتے ہیں، روزے میں ہم ہنس سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لیکن اتنی قید لگا دی کہ بولو تو اچھی بات بولو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بات کرو تو اچھی بات کرو، یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں. اور روزوں میں تو اس حکم کو احسن طریقے سے بجا لانا ہے. ورنہ اگر ہم بات کریں گے اور اچھی بات نہیں کریں گے، قول الزور جسے کہتے ہیں جھوٹی بات، قول کذب یعنی جھوٹی بات بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے، یہ حدیث بھی یاد رکھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، یعنی حرام خوراک سے بچنا، خشوع و خضوع کا اہتمام کرنا، یہ تاکیدن آیا ہے. حدیث مبارکہ میں یہ تاکیدن آیا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کھانے پینے کی چھوڑنے کی، اس شخص کے کھانے پینے کی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو جھوٹ نہیں چھوڑتا. روزہ رہتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ رہتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، روزہ رہتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، روزہ رہتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ مجھے اس کے بھوک پیاس کے چھوڑنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ میں کچھ بھی قبول نہیں کروں، کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کے روزے سے مجھ کو، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جو گناہوں کو نہیں چھوڑتا. تو میری بہنوں، ہمیں روزے میں بالکل بھی ایک مہینہ ہم الحمدللہ فل پریکٹس میں رہتی ہیں اپنی زبانوں سے جھوٹ. اب دیکھیے ابھی سے پریکٹس ہمیں کرنا ہے. کیونکہ اللہ نہ کرے وہ جھوٹ اگر ہماری زبان سے نکل گیا روزے میں تو روزہ ہمارا فاسد کر دے گا. جھوٹ ہمارے روزوں کو خراب کر دیتا ہے، جھوٹ ہمارے روزوں کو عند اللہ مقبول ہونے نہیں دیتا، روک دیتا ہے قبولیت سے. تو میری بہنوں، جو بہنیں ہماری مذاق میں جھوٹ بول دینا، ایسی چلتے پھرتے جھوٹ بول دینا، بس ایسی بول رہی تھی میں، ایسی ویسی کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ ہی ہوتا ہے. اکثر میں نے ہماری بولتی نا، میں نے مذاق کے بس ایسے ہی بول دیا تھا، ایسے ہی نہیں ہوتا. قول جو آپ کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تم جب بات کہو تو صحیح درست بات کہو، اچھی بات کہو. قولا معروفہ کہا، معروف بات کہو. یعنی اللہ نے جو حکم ہم کو دیا ہے نا، اس کو پابندی سے بجا لائیں تاکہ ہماری فردیت والی جو عبادت ہے، جو ہم پر فرض کی گئی ہے، وہ چھوٹنے نہ پائے، وہ ہماری خراب ہونے نہ پائے عبادت. تو اس کے لیے ہم جب بات کریں گے تو سچ بات ہی اپنی زبانوں سے نکالیں گے انشاءاللہ، تاکہ رمضان المبارک میں بھی ہماری منہ سے کوئی جھوٹ بات نہ نکلے، کوئی فحش کلامی نہ نکلے. ہاں، فحش کا بھی اللہ نے کہا، حدیث قدسی میں فحش کا لفظ بھی آیا کہ فحش بھی کوئی نہیں چھوڑتا تو مجھے اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی فحش کلامی جو کرتے ہیں نا اپنی زبانوں سے، گندی بات نکال دینا، بد دعا کے الفاظ نکال دینا، بعض کو عادت ہو جاتی نا بولنے کی، ہائے غارت ہو جائے، وہ غارت ہو جائے، یعنی ایک تکیہ کلام بن جاتا ہے. تکیہ کلام سمجھتے نا، یعنی مطلب یہ کہ اس کو عادت ہو جاتی ہے یہ غارت بولنے کی. کسی کو کوئی یعنی ایسی عادتیں ہم نے پال رکھی نا، ہماری خواتین نے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ معاف کرے، ایسی عادتیں پال رکھی نا، کیسے الفاظ اپنی زبانوں سے نکال دیتے ہیں. ابھی تو حال میں ایک ٹرینڈ میں نے یہ بھی دیکھا تھا، ارے کیا زبردست ہے، موت ہے، موت. کیا مطلب موت ہے؟ یعنی میں نے نوجوان نسلوں سے سنا، ارے کیا خوبصورت دکھ رہا وہاں پر، آپ نے دیکھا خالہ کہ بھائی زبردست موت ہے، زبردست موت ہے. یہ موت ہے کیا ہی؟ ایک ٹرینڈ نکال لیتے ہیں ہمارے بچے، ہماری مائیں، ہمارے اولادیں، ہماری بہنیں، ایک بات نکال اپنی زبان پر چڑھا لیتے ہیں اسے.
اور سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, ٹرینڈ چڑھ پڑا, سبھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں. اچھا سلام کر رہی ہیں, سلام, اب دیکھیے ایک تو ہے جان بوجھ کر اسے پتا ہے کہ وہ لفظ نہیں نکالنا ہے بار بار, یہ موت ہے, وہ موت ہے, اس کی موت, اس کا غارت, یہ فلاں, وہ ارے وہ تو تباہ ہی کا منظر تھا, تباہ ہو جائے گا وہ, تباہ تباہ. نعوذ باللہ. اچھے الفاظ اپنی زبان سے نکالیے. آپ کو پتا ہے میری بہنوں, آمین کے فرشتے جب آمین کہہ دیتے ہیں, کوئی لفظ ہم اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں اور آمین کے فرشتے آمین کہہ دیتے ہیں, آمین کہنے والے بھی فرشتے ہوتے ہیں, وہ اگر آمین کہہ دیتے ہیں تو ہماری وہ بات جو ہم نے مذاق مذاق میں کہی تھی وہ حقیقت میں ہو جاتی ہے. تو کبھی بھی اللہ کی بات کو معمولی نہ سمجھیں. اللہ کی بات ہی عمل کرنے کے قابل ہے. اللہ ہی ہے جو درست بات کہتا ہے, اللہ ہی ہے جو بہترین بات ہمیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, بس اللہ نے ایک بات کہہ دی کہ تم کو بات کرنا ہے تو اچھی سیدھی بات کرنا ہے, اور تم اچھی سیدھی باتیں نہیں کرتے, جھوٹ بولتے ہو یا پھر اپنے فحش الفاظ نکالتے ہو, بددعا کے الفاظ نکالتے ہو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو یہاں کہتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اس کے روزے کی مجھے کوئی حاجت ہی نہیں اگر کوئی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا. تو یہ روزے کی اہمیت میں اس کی یعنی اس کو آپ کو رکھنا ہے, واقعی میں اس کی اہمیت ہے اپنے اندر, ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے, ہمیں اپنی بہنوں کو, اپنے بچوں کو, تو پھر ہم یہ تربیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی زبانوں سے کوئی فحش کلامی, کوئی ایسی بات مسخرے پن میں کہتی ہیں یا پھر عادتاً کہتی ہیں یا پھر ایسی میں نے کہہ دیا, یہ ایسی ویسی کچھ نہیں ہوتا. بات جو ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہم پر بلکہ اللہ کہتا ہے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر بھی میں نے فرض کیا تھا روزے. کیوں؟ قوموں پر فرض ہو گئے, سارے قوموں پر. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے نفس کی پاکیزگی چاہتا ہے, نفس کی طہارت, تزکیہ, یہ بہت اہم ہے. روزے کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ نفس کی طہارت ہوتی ہے, نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے ہر قوم پر روزے فرض کیے تھے. اب پچھلی قوموں پر جیسے میں نے آپ کو سنایا کہ کوئی قوم ایسی تھی کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے بات کرنا بھی منع کر دیا تھا کہ تم کو بات بھی نہیں کرنا ہے, روزہ رہتے تو بات بھی نہیں کرنا. ایک لفظ بھی زبان سے نکلتا تو پھر کیا ہوتا, اس کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا. تو بات بھی نہیں کرنا. کسی قوموں پر ایسا تھا کہ افطار ہی نہیں تھا, سحر ٹو سحر ان کا روزہ تھا, سحر کرتے تو پھر دوسرے سحر تک ان کا روزہ ہوتا تھا. تو یہ سختیاں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو نہیں دی, یعنی اپنے حبیب کی امت کو نہیں دی, یعنی مجھے اور آپ کو یہ سختیاں نہیں دی گئی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم بات بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ, لیکن اتنا کہا گیا کہ تم بات کرو تو درست بات کرو, اچھی بات کرو, یہ ہمارے لیے فائدہ ہے. اس سے اللہ کی قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں کہ اس کی قدرت میں, اس کے بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا ہمارے اچھے اعمال کرنے سے. وہ تو ہمارے لیے خود کے لیے فائدہ ہے نا, خود کے لیے فائدہ ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم انشاءاللہ اپنی اس فرض عبادت کو انشاءاللہ باذن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا تھا. کیوں؟ یہ ہوتا ہے طہارت نفس کے لیے, بندے کو پریپئر کرنے کے لیے کہ وہ اچھا پکا مومن مسلمان بن جائے, اچھا مسلمان بن جائے, پکا مومن بن جائے. تو بہرحال یہ اہمیت کو ہم جانیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا کہ میں نے پچھلی قوموں پر بھی اس کو فرض کیا تھا, کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ ہمارا کل کا ٹاپک ہے, تقوی اختیار کرنے کا کل کا ٹاپک ہے. اس پوائنٹ پہ میں کل سمجھاؤں گی انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں. اچھا میری بہنوں, آپ کو پتا ہے یہ روزہ رمضان کا جو ہم پر سارا مہینہ فرض کیا گیا, اس سے پہلے صرف 3 روزے تھے. مہینے میں 3 روزے فرض تھے, 3 روزے رہتے تھے. لیکن جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی نا, کہ یہاں ہے دیکھیے آیت نمبر 185, کیا فرمایا اس میں کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم, بس جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے.
اب یہ روزہ رکھنا جب اللہ کا حکم ہے تو اب کوئی یہ نہ سمجھے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ایسے حکم دے دیا نا کہ کھانا پینا سارا چھوڑ دینا ہے. میری بہنوں اس کی اہمیت اس چیز سے بھی معلوم ہوگی آپ کو. اس کی اہمیت کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ کثرت سے روزے رہتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے بھی سارے روزے رہتے ہیں اور نفل روزے بھی رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے ان کی صحت بہت زبردست ہوتی ہے، وہ بیماریوں سے دور ہوتے ہیں. اب یہ اہمیت تو بڑی اہم نظر آئے گی ہم کو، کیونکہ آج ساری امت مسلمہ کے خواتین کو دیکھو ایسے ایسے ڈیسیزز میں مبتلا ہیں، ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں. اللہم احفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے یا رب. تو میری بہن روزے کی اہمیت اس چیز سے بھی آپ کو واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی بھلائیاں خیر کثیر آپ کے اندر رکھ دیتا ہے، خیر کثیر سے بھر دیتا ہے ہماری زندگیوں کو جب ہم روزے رہتے ہیں. نفس پر کنٹرول کرنا ہمیں سکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعے سے. نفس پر کنٹرول کرنا ہمیں سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے روزہ. اس کی اہمیت کیا ہے روزے کی کہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. اب یہ صبر کے ساتھ جو ماشاءاللہ الحمدللہ پوری طریقے سے ہم روزہ تو رہ لیے. اب آئیے اور ایک اہم پوائنٹ کی طرف، کہ روزے تو رہ لیے، بےہودہ بات بھی نہیں کی، گالی گلوچ بھی نہیں کی، لڑائی جھگڑے بھی نہیں کیے، روزے میں تو بہرحال یہ کر لیا. کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی سن لیجئے، بخاری کی حدیث ہے یہ بھی سن لیجئے، کسی کے تعلق سے ہم اپنے دل میں بغض، حسد، نفرت، کینہ، کپٹ نہیں رکھے. ابھی ہم نے حدیث پڑھی بخاری کی، کیا پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، لہٰذا روزے دار فحش باتوں سے بےہودہ کام نہ کرے. کوئی گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر بھی آئے تو کہتے کہ میں روزے سے ہوں. تو یہ ایک مہینہ آپ کو پریکٹس کروایا جا رہا ہے. اب دیکھیے میری بہن، ہم نے یہ پریکٹس کر لی، ہم روزے رہ گئے، اس کی فرضیت کو ہم نے جانا تھا، فضیلت کو، اہمیت کو ہم نے جانا تھا، لیکن کیسے اس کو چکنا چور کر دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ رمضان کے جو اعمال تھے پریشان ہو جاتے، دیکھو سبحان اللہ، سب تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے، کہتے کہ ساتھ داخل ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، کہتے کہ دیکھو یہ جو شخص کی جنت کی. اب صحابہ پیچھے لگ جاتے ان کے، ایسا کیا عمل ہے سعد، ہم بھی تو تمہاری جیسے نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، روزے رہتے، ہم تمام چیزیں جو تم کرتے وہ ہم بھی کرتے ہیں، آخر تمہاری کیا خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری لیے جنت کی خوشخبری زبان محمد سے دلوا دی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، زبان محمد سے تمہیں خوشخبری دلا دی گئی. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں میں کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتا. سوچو کچھ تو کرتے ہوگے، سوچو کچھ تو کرتے ہوں گے تم. تو کہنے لگے ہاں یہ ایک عمل تو کرتا ہوں کہ سونے سے پہلے میں سب کو معاف کر کے سو جاتا ہوں. اپنے بستر میں جا کر سونے سے پہلے تمام لوگ جو مجھے تکلیف پہنچائے، جس کی طرف سے مجھے پریشانی ہوئی، جس سے مجھے حسد ہوئی تھی یا پھر بغض ہوا تھا، جو بھی ہوا تھا، کینہ کپٹ کچھ بھی ہوا تھا ہوگا، لیکن لڑائی جھگڑا کچھ بھی ہوا تھا ہوگا، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. کہتا ہوں کہ اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف کر دے. اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتا ہوں اور میں سو جاتا ہوں. سبحان اللہ. تو وہ اس کو جنت کی بشارت دی گئی. کیوں میری بہنوں؟ اس شخص کے لیے جنت کی بشارت کیا بڑی بات ہے، ایک جھٹکا نہ نکال کے پھینک دیں، اللہ بس میں نے معاف کر دیا. ہاں فلاں عورت مجھے بہت ہی نفرت ہوتی ہے اس کی حرکتوں سے، اس کی ایذا رسانیوں سے، وہ کیسی تکلیف مجھے پہنچاتی ہے جب تانے دیتی ہے، حسد کرتی ہے مجھ سے، جلتی ہے مجھ سے. ہوتا نا خاندانوں میں، انسانی ہے، ہوتا ہے. تو کیا کریں ایسے موقع پر؟ کوئی ہم سے حسد کرتا ہے، نظر لگاتا ہے ہمیں فلاں کرتا ہے، ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ہمیں تکلیفیں پہنچاتا ہے. سبحان اللہ، ایک کام کریے، دل سے نکال کر پھینک دیجئے ان چیزوں کو، ان گندگیوں کو دل میں مت پالیے.
نفس کی طہارا لازمی ہے، نفس کو پاک رکھنا لازمی ہے. یہ گندگیاں ہیں میری بہنوں، یہ گندگیاں، سڑی ہوئی چیزیں ہیں یہ. بغض، حسد، نفرتیں، دشمنیاں، گندی چیزیں ہیں یہ. ایک مومن تو دوسرے مومن کے لیے نہیں کر سکتا ہے. ہاں کچھ اختلافات ہیں، انشاءاللہ عند اللہ وہ اللہ کے سامنے جب ہم ٹھہریں گے نا، اللہ تعالیٰ تمام اختلافات کو دور کر دے گا. یہ بھی حدیث ہے. مومنوں کے درمیان میں جو اختلافات ہوتے ہیں، کسی بنا پر اختلاف ہے، ٹھیک ہے اختلاف ہے تو ضروری نہیں ہے نا آپ جیسے جو کہہ رہی ہیں دوسرا بھی ویسے ہی بنے، ضروری نہیں ہے. آپ کا نیچر الگ ہے، ان کا نیچر الگ ہے، چھوڑ دیجئے. آپ کی طبیعت الگ ہے، ان کی طبیعت الگ ہے، چھوڑ دیجئے. تو یہ جو اختلافات جو بالکل چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قیامت میں حل ہو جائے گا اس کا انشاءاللہ. تو اب یہ جو چیزیں ہیں، حسد، بغض، عداوت، یہ نہیں نکالتے ہم، روزوں پہ افیکٹ پڑ جاتا میری بہن. ٹو بی سمپل، روزہ آپ کا قبول نہیں ہوگا. آپ کی کوئی بھی عبادتیں، کوئی بھی عبادتیں قبول، سب مواقع یعنی ٹھہر جائیں گی. اللہ تعالیٰ رکا دے گا، بولے گا کہ جب تک یہ دونوں معاملہ اپنا کلیئر نہیں کرتے ان کے لیے جنت نہیں ہے. آپ دیکھیے جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت میں جانا ہے نا ہمیں. تو ایک کام کریے، ابھی سے عادت ڈال دیجئے کہ انشاءاللہ میں آج سے کسی سے نفرت، بغض، حسد نہیں رکھوں گی. اچھا نہیں وہ رکھتی ہے میرے تعلق سے، رکھنے دیجئے، آپ کو مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا مسئلہ دیکھنا ہے. مجھے میرا مسئلہ دیکھنا ہے کہ میں نے جنت میں جانا، مجھے جنت میں جانا ہے. تو میں سب کو معاف کر دوں گی انشاءاللہ، ہے نا. اگر اچھا اور ایک بات ہوتی، اگر میں نے کسی کو تکلیف دی، معافی چاہ لیجئے، معافی چاہ لیجئے. رمضان آنے سے پہلے سب سے معافی چاہ لیجئے تاکہ جنت میں ہمیں جانا ہی جانا ہے. اب ایک ٹرینڈ نکلا، ابھی میں نے سنا کہ شب بارات آ رہی، سب ایک دوسرے سے معافی مانگ لو. یہ جہالت والی باتیں ہیں، یہ باتیں نہیں کرنا. شب بارات سے معافی کا کوئی تعلق نہیں ہے. نام رکھ لی اس کے شب بارات، ایسی شب جس میں کہ بارات ہو جائے گی. تو یہ سب غیر ضروری بدعات ہیں، اس پر دھیان نہیں دیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بارے میں کہا کہ اس مہینے میں آخری دہ میں وہ رات آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی مغفرت ہماری کروانے کے لیے کہتا ہے. اور رمضان کا مہینہ بھی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے لوگوں کو معاف کرتا ہے. 15 شعبان کو پکڑ کر مت بیٹھیے گا، ٹھیک ہے. یہ بات ہے. بہرحال یہ کہ ہم اب ایک دوسرے کو معاف کر دیں، خود بھی دوسروں کو معاف کریں، اور اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچائی تو ان سے بھی معافی مانگ لیں. اور گناہ اگر سے ہم سے سرزد ہوتے تھے تو پھر فوراً توبہ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں جو داخل ہو رہی ہوں تو انشاءاللہ صحیح و سالم ایمان کی حالت میں داخل ہوں، اور جو عبادتیں کروں تو ان اللہ تو اپنے پاس اسے مقبول کر لے. یہ دعائیں مانگتے رہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی اہمیت، فردیت اور فضیلت کے بارے میں کچھ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور اس یعنی جو شخص بھی میری بہنوں گناہوں سے رکنا اور بچنا چاہتا ہو نا، اسے کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے. یہ مہینہ تو رحمتوں، برکتوں اور مقدس مہینہ جو آنے والا ہے، رحمتوں برکتوں والا. تو تھوڑی سی کوشش، آپ کا تھوڑا سا ارادہ، تھوڑی سی کوشش پش کرے گی آپ کو. اکثر ہوتا نا غیر رمضان میں اگر آپ ارادہ بھی کرتی ہیں کہ میں فلاں کام نہیں کروں گی، فلاں کام نہیں پھر یہ دنیا کی کچھ بھی ایسی نا گندگیاں ملوث ہو جاتی ہیں. لیکن رمضان المبارک کا پیارا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں آپ جم کے توبہ استغفار کریں، اور گناہوں یعنی آپ گناہوں کو چھوڑنے کا مصمم ارادہ کر لیں. آپ تھوڑا بھی ارادہ کر لیں گی نا، وہ پش ہوگا، پش کرے گا روزہ آپ کو، وہ ماحول آپ کو پش کرے گا. اور کیا ہوگا، تھوڑی سی کوشش اور ارادہ کرنے سے آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف فوری راغب ہو جاتی ہے اس مہینے میں، اور گناہوں سے بچنے پر آمدہ ہو جاتی ہے فوری طبیعت اس کی. تو بہرحال میری بہنوں، اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف یہ کہ نہیں کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑنا ہے، بلکہ اللہ کے حضور اپنے گزشتہ گناہوں پر احساس ندامت پیدا کرنا ہے، نادم ہونا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا ایک پختہ ارادہ آپ کو کرنا ہے، مصمم ارادہ کرنا ہے. تو میری بہنوں، یہ جو مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی اہمیت، فرضیت اور فضیلت کے لیے ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس کو اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کر لیں.
جو ہم نے گروپ بنایا ہے اس میں ہم نے انشاءاللہ آج کی 2 سیشنز ہوئے ہیں، تو ان 2 سیشنز کے نوٹس ڈالے جائیں گے. ان نوٹس کو دوبارہ پڑھیے گا، جو پوائنٹس میں نے بتائے آپ کو اس کے اوپر ایڈمنٹ ہو جائیے، سختی کے ساتھ جم جائیے، تاکہ ہم اس کی جو فرضیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس سے ہم مستفید ہوں، فائدہ اٹھائے. کیونکہ ہم نے اس کی فرضیت میں، اس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہم نے پڑھ لی الحمدللہ، اور بھی کئی احادیث ہیں، اور بھی کئی احادیث ہیں، لیکن ہم اختصار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ روزے کا اجر و ثواب بے حساب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بے حساب. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے. حدیث کے الفاظ ہیں یہ. کیا فرمایا؟ رواہ المسلم، مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو. سیام کیا ہے؟ روزے کیا ہے؟ جنہ ہے، ڈھال ہے. کس سے؟ کس سے ڈھال ہے؟ آگ سے. لہذا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ، بس اگر لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ، اس دن وہ کوئی فحش بات نہیں بولے، وَلَا يَغْضَبْ، نہ کسی پر غضب زدہ ہو، یعنی غصہ نہیں کرے، بےہودہ بات نہیں کرے. فَإِنْ سَابُهُ أَحَدًا، اگر کوئی تم سے گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، او خاتلہ، یا جھگڑا کر رہا ہے، فَلْيَقُلْ، کیا بولنا چاہیے اسے؟ کیا بولنا چاہیے؟ فَيَقُلْ، اسے کہنا چاہیے انا صائم. کیا کہنا چاہیے اسے؟ کہ میں روزے سے ہوں. فَيَقُلْ انی اُؤْرُ صائم، سوری انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. تو یہ جو میں نے آپ سے کہی یہ حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور یہ کہہ دے کہ میں گالی گلوچ نہیں کروں گا، لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، کیونکہ میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا. کل میں نے یہ مشک کی خوشبو کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو خوشبو بہت پسند ہے، اور وہ خوشبو میں دیکھیے معدے میں جو روزے کی وجہ سے جو ایک خاص بو آنے لگتی نا منہ سے، حالانکہ وہ ناگوار گزرتی نا ایک دوسرے کو ہمیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ تمہاری ناگوار بو بھی مشک سے زیادہ پسند. اللہ کے لیے رہ رہا نا، اللہ کے لیے اپنے خود کو مشقت میں ڈال رہا ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ منہ کی بو بھی مشک کی خوشبو کی طرح پسندیدہ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوشخبریاں دی ہیں، 2 خوشیاں ہیں جس سے وہ فرحت حاصل کرے گا. اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے. ہم افطار کرتے ہیں نا میری بہنوں، تو خوش ہوتے ہیں نا، کہ مطلب جب کھانے پینے لگتے ہیں ایسے اترتا ہے نا اپنے حلق میں سے پانی، جب اترتا ہے ایک لقمہ ہمارا کچھ کھانے کا اندر جاتا ہے تو کیسے نا خوشی ہوتی ہے نا. تو سبحان اللہ، وہ خوشی لے کر، مزے لے کر جب ہم کھاتے ہیں تو وہ خوشی اسے ملتی ہے افطار کے وقت میں. اور ایک خوشی اس کو کب ملے گی؟ جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا. سبحان اللہ. اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں نا ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا جس کو یاد نہیں ہے ابھی سے یاد کر لیں. افطار کے وقت میں آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ جب ہم افطار کر لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں نا، کچھ ٹھنڈک فرحت محسوس ہوتی نا، فوری بول دیں ذهب الظما، بھوک مٹی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر ثابت ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. سبحان اللہ. بڑی پیاری دعا. یہ بھی آپ کو انشاءاللہ گروپ میں ڈالی جائے گی، رمضان کے ورکشاپ کے گروپ میں ڈالی جائے گی. یہ دعا جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے ہمیں 2 خوشخبریاں سنائی ہیں. ایک یہ کہ ہم یعنی افطار کرتے وقت خوشی مناتے ہیں، دوسری جب ہم اپنے رب سے ملیں گے تو روزے کے بدلے میں جو بے انتہا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے گا نا ہمیں، تو وہ بندہ خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے جس کو ہمارا رب
خوشی دے گا، اور ایسی پیاری خوشی دے گا سبحان اللہ کہ بندہ اپنے رب سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہم آمین یا ربی۔ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کل آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ایک 5-10 منٹ پہلے ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں تاکہ کوشچن آنسرس لے سکیں۔ کل بہت ساری بہنوں نے ہینڈ ریز کیا تھا کوشچنس کرنے کے لیے لیکن نہیں لے پائے تھے، اسی لیے میں ابھی اپنے درس کو اختصار کے ساتھ یہاں پر روکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم آمین یا رب۔